قرآن کریم کی ایک سورت نازل فرما دی۔ کتنی بڑی اہمیت کی بات ہوگی کہ اللہ رب العزت اپنے کلام کے اندر کسی بندے کی بات کو نقل فرمانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کا نام قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ان کے نام سے اللہ رب العزت نے کوئی صورت نہیں بتائی، بلکہ ایک صحابی کا تذکرہ موجود ہے قرآن کریم کے اندر۔ کسی صحابی کا نام اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نہیں دیا سوائے ایک صحابی کے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اپنا نام دیا، قرآن کے اندر ان کا نام لیا ہے۔ تو کتنی اہمیت کی بات ہوگی، جو بیان کرنا مقصود ہوگا کہ اولاد کی تربیت اللہ کے نزدیک کتنی محبوب ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی انسان کو بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس موجود ہے اس کو اس کی قدردانی نہیں، جس کے پاس موجود نہیں وہ اس کے لیے کسی بابا کے پاس جاتا ہے، کسی فقیر کے پاس جاتا ہے، کسی شیخ کے پاس جاتا ہے، کسی سے کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دو، کسی کے پاس جاتا ہے تو چادریں چڑھاتا ہے، کسی کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمیں کوئی تعویذ دے دو۔ یہ اولاد انسان کے لیے مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ نے جو انسان کو عطا فرمائی ہے اس کے لیے انسان کے لیے یہ تو نجات کا ذریعہ بنے گی یا وبال کا ذریعہ بنے گی۔ نجات کا ذریعہ بنے گی تو صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور اگر اس کی تربیت صحیح نہیں کی تو یہ انسان کے لیے وبال جان بنے گی۔ اللہ نے یہ انسان کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی تربیت کے لیے سب سے پہلا اہم کام جو کرنا ہے اولاد کی تعلیم کیا ہے۔ ابھی بچہ 7 سال کا ہے، 7 سال کے اندر شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ بچے کو نماز سکھاؤ، اور نماز کے اندر جو دعا سکھائی جاتی ہے، کیا دعا سکھائی جاتی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا دے، میرے اولاد کو بھی جو ہے، میری جو ہے اولاد ہے اس کو بھی نماز کا پابند۔ ابھی انسان کی شادی نہیں ہوئی، چھوٹا بچہ ہے، 7 سال کی عمر کا ہے، والدین اسکول کے اندر مدرسے میں بچے کو نماز سکھا رہے ہیں، تو نماز کے اندر دعا کا اہتمام کیا سکھا رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ابھی اولاد آئی نہیں ہے، پہلے سے اللہ رب العزت کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ اپنے لیے بھی مانگو، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگو۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اندر کیا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگے؟ رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک کاروں میں سے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو اولاد عطا فرمائی ہے، یہ اس کے بارے میں کل اس سے سوال ہوگا کہ تمہیں میں نے اولاد کی نعمت اس سے نوازا تھا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعمت ہم نے تمہیں عطا فرمائی تھی، تم نے اس کی کیسی تربیت کی؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال کلوز ہو جاتا ہے، نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ جو نمازیں زندگی میں پڑھتا تھا اب وہ موت آنے کے بعد نمازیں نہیں پڑھ سکتا، جو زندگی کے اندر روزے رکھا کرتا تھا اب وہ روزے نہیں کر سکتا، جو زکات دیا کرتا تھا اب وہ زکات نہیں دے سکتا، حج کرتا تھا حج نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد زندگی کا دروازہ بند ہو گیا، موت کا دروازہ کھل گیا، اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف نہیں بنایا، کوئی اعمال کرنے کا پابند نہیں بنایا۔ جب اعمال کرنے کا پابند نہیں بنایا تو اس کے نامہ اعمال کے اندر، اکاؤنٹ کے اندر نیکیوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ سوائے 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی ان کے نامہ اعمال جو ہے جاری رہتا ہے، ٹرانزیکشن ہوتی رہتی ہے، لوگ ڈپازٹ کرتے رہتے ہیں۔ پہلا بندہ کون
ہر کسی کو جو مال عطا فرمایا ہے اس نے اس کام میں خرچ کر دیا جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. سب پہ جاکر کے طور کے اوپر اس نے مال کو خرچ کر دیا. کہیں دیکھا مسجد بن رہی ہے، میری استطاعت نہیں ہے کہ میں پوری مسجد بنا سکوں، اتنی ہے کہ میں ہر مہینے 1000 روپے دے سکتا ہوں، اپنی کمائی میں سے 1000 روپے دے سکتا ہوں. مسجد کی تعمیر کے لیے میں نے کچھ رقم جمع کر کے مسجد کی تعمیر کے اندر لگا دی. ہسپتال بننا تھا، ہسپتال کے رفائی ادارہ تھا، اس کے اندر میں نے جو ہے کیا کر دیا، اپنی پیسوں کو خرچ کر دیا. قرآن لیے، قرآن لے کے مدرسے کے اندر رکھوا دیے، مسجد میں رکھوا دیے. اب یہ بندہ اس نے یہ کام کر لیا، اب اس کا انتقال ہو جائے. اب لوگ مسجدوں میں آگے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ہسپتالوں سے شفایاب ہوتے ہیں. تو اب جب تک یہ کام کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے مسجد میں، لوگ اس پہ قرآن سے تلاوت کرتے رہیں گے، اس کو پورا پورا ثواب ملتا رہے گا. دوسرے نمبر پہ وہ بندہ ہے جس نے دین کو سیکھا، علم حاصل کیا، قرآن کریم سیکھا. اب سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانے لگ گیا. عالم بنا، عالم بننے کے بعد لوگوں کو دین کی تعلیم دینا شروع کر دی. جب لوگوں کو دین کی تعلیم دینا شروع کر دی تو لوگوں نے اس کے علم کے مطابق، جو لوگوں کو اس نے علم سکھایا تھا اس کے مطابق عمل بھی شروع کر دیا. لوگوں کی نماز صحیح نہیں تھی تو نماز صحیح کرا دی، نماز صحیح طریقے سے پڑھنے لگے. غلط کاموں کے اندر مبتلا تھے، اس نے رہنمائی کی کہ یہ غلط کام تم کر رہے ہو، گانے سن رہے ہو، نظروں کی حفاظت نہیں کر رہے، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہو، کانوں سے غلط سنتے ہو، ہاتھوں کا استعمال غلط کرتے ہو، یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. اب عالم صاحب نے اس کو سمجھایا. اس بندے کے دل کے اندر یہ بات اتنی جانے لگی کہ اس نے برے کاموں سے توبہ کر لی اور نیک کاموں کو اختیار کر لیا، اور اس دوران امام صاحب کا انتقال ہو گیا. اب یہ بندہ نیک کام کر رہا ہے، خود بھی نیک کام کر رہا ہے، لوگوں کو بھی نیک کام کی دعوت دے رہا ہے. عالم صاحب تو چلے گئے، مولوی صاحب کے دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر رہے. تو امام صاحب، عالم صاحب کی اکاؤنٹ کے اندر نیکیوں کی ٹرانزیکشن ہوتی رہے گی. تیسرے نمبر پہ وہ بندہ جس کے پاس کمال تھا، نہ علم تھا، لیکن اللہ نے اس کو اولاد کی نعمت سے نوازا تھا. جب اولاد کی نعمت سے نوازا تھا اس نے سمجھا کہ اللہ نے مجھے بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، بڑی دولت سے نوازا ہے. کل قیامت کے دن میرے سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تمہیں ہم نے نعمت عطا فرمائی تھی اور اولاد کی نعمت عطا فرمائی تھی، تم نے اس کو کیا سکھایا، کیا سمجھایا، کس طریقے سے اس کو دین کا پابند بنایا. اب اس نے بچے کی تربیت شروع کری. بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، پہلے سے ہی دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے، میری اولاد کو بھی نیک بنا دے. اور جب اللہ نے اولاد کی نعمت سے اس کو نواز دیا تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے، دین کے مطابق تربیت کرتا ہے، اچھے اعمال سکھاتا ہے. بچے کی مثال علماء فرماتے ہیں خالی کاغذ کے معنی ہوتا ہے. پورا کاغذ ہوتا ہے نا، جیسا پورا کاغذ ہوتا ہے ویسے ہی بچہ ہوتا ہے. کاغذ کے اوپر جو دل چاہے لکھنا چاہے وہ لکھتے رہیں تو وہ لکھتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے بچے کا ذہن بھی ویسے ہی ہوتا ہے، بالکل خالی کاغذ کی طرح، پورے کاغذ کی طرح. جو ہم کریں گے، جو ہمیں کرتا ہوا ہمارا بچہ دیکھے گا، وہ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں منقش ہوتا چلا جائے گا. اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں تو وہ بھی نیک کام کرنے کا شروع سے ہی عادی بن جائے گا. اگر آپ نیک کام نہیں کر رہے، خدا نہ خاصہ غلط کاموں کے اندر مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، تو ہماری اولاد بھی ہمیں دیکھ کے غلط کاموں کے اندر مبتلا ہو جائے گی. اولاد کی تربیت کرنا صحیح اعتبار سے انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. انسان کا انتقال ہو گیا، زید صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ روکے لگے پیچھے اپنا ایک فرما بردار بیٹا چھوڑ کے گئے جس کی تربیت اچھی ہوئی، اس کو حافظ بنایا، عالم بنایا، دین کا داعی بنایا، اور اس کو جو ہے اچھی تربیت کر کے وہ چلے گئے. اور چلے جانے کے بعد یہ زید صاحب جو ہے کیا کر رہے ہیں، ان کا بیٹا وہ ان کی دعائیں مغفرت کر رہا ہے.
ان کے لیے صدقہ دے رہا ہے، ان کے لیے خیرات دے رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، یہ زید صاحب کے نام اعمال کے اندر پورا کا پورا ثواب لکھ دیا جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اچھا پڑھا رہے ہیں، اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، اچھے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، اچھی ٹیوشن میں پڑھا رہے ہیں، اچھا لباس، اچھی پوشاک، اچھی خوراک ان کو دے رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری بھی ہماری ہے، لیکن اچھی تربیت کرنا، صحیح تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جتنا وقت ہم اپنے کام کو دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو دیتے ہیں، اگر کاروبار پر آج نہیں جائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، دکان نہیں کھولیں گے تو لوگ ہمارے کسٹمر جو ہیں ہمارے گراہک خراب ہو جائیں گے، جاب پر نہیں جائیں گے تو ہماری تنخواہ سے کٹوتی ہو جائے گی۔ اس بات کی ہر کوئی فکر کرتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں ہم میں سے ہر ایک اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، قاری طیب رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے عالم تھے، ان کی مکتوبات کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، افغانستان کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو ایک ملک کے لیے جہاد کے لیے بھیجا۔ جب وہ جہاد میں چلا گیا، وہاں سے ایک اطلاع دینے والے نے اطلاع دی کہ بادشاہ سلامت آپ کا بیٹا شکست کھا کر لوٹ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت نے اپنی اہلیہ کو جا کے بتایا کہ ہمارا بیٹا شکست کھا کے لوٹ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت کی اہلیہ نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا وہ شکست کھا کر لوٹے۔ بادشاہ سلامت بڑی حیرت میں مبتلا ہو گئے، کہنے لگے یہ کیسے اطمینان کے ساتھ اور اتنے اعتماد کے ساتھ یہ جواب دے رہی ہے، حالانکہ سارے کام باہر کے میں دیکھ رہا ہوں، میں ملک کا بادشاہ ہوں، سربراہ ہوں، مجھے رپورٹ دینے والے نے رپورٹ کی ہے کہ تمہارا بیٹا شکست کھا کر واپس لوٹ رہا ہے، اور یہ اتنے اطمینان کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا شکست کھا کر آنے والا نہیں ہو سکتا۔ پھر بعد میں خبر ملتی ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ شکست کھا کر نہیں آیا بلکہ وہ فتح یاب ہو کر آ رہا ہے۔ تو بادشاہ سلامت بڑے حیرت کے اندر آتے ہیں اور آ کے اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں تم نے اتنے اعتماد کے ساتھ کیسے یہ بات کر دی کہ میرا بیٹا وہ شکست کھا کر نہیں آ رہا بلکہ وہ فتح یاب ہو کر آ رہا ہے؟ تو بادشاہ کی اہلیہ نے اطمینان کے ساتھ کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ جب سے یہ میرے پیٹ میں آیا تھا میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے میرا رب ناراض ہو۔ جب سے یہ میرے پیٹ میں آیا تھا میرے اوپر کوئی نماز ایسی نہیں گزری تھی جو میں نے قضا کر لی، اور جب اس کی ولادت ہو گئی اور ولادت کے بعد جب بھی میں نے اس کو دودھ پلایا ہے تو باوجود ہو گئے میں نے اس کو دودھ پلایا ہے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ جو اللہ کی فرمانبرداری میں لگ جاتا ہے، اطاعت اور شکر گزاری میں لگ جاتا ہے، فرمانبرداری میں لگ جاتا ہے، تو اس کا انعام اللہ دنیا میں یہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس کی اولاد بھی بزدل نہیں ہوئی۔ شکست خوردہ ہونا یہ بزدلوں کی علامت ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے کبھی اپنے بچے کے ساتھ خیانت نہیں کری اس کی تربیت کرنے کے اندر، تو مجھے بھی اپنے رب کائنات کے اوپر پورا یقین تھا کہ میرا رب مجھے جو ہے راندہ نہیں کرے گا، مجھے محروم نہیں کرے گا، میری اولاد کی وجہ سے مجھے پشیمانگی کا سامنا کرنے والا نہیں بنائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمیں اللہ نے جو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے ہمیں اس کی تربیت کرنی ہے۔ اگر تربیت صحیح معنوں کے اندر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کر لی، کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت صحیح نہج پر نہیں کری تو یہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن یہ ربان پکڑ کے بولے گی کہ ہم نے تو اپنے والد کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے تو اپنے والد کو کبھی سچ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے تو اپنے والد کو کبھی اچھے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو جو ہم نے اپنے والد کو کرتے ہوئے دیکھا، جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا، لوگوں کے مالوں کے اندر خیانت کرتے ہوئے دیکھا، تو آج ہم کو اپنے والد کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں۔
ہم اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو یہی اولاد صدقہ جاریہ ہونے کے بجائے ہمارے لیے فقر کا باعث بنے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے، جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اس کی قدردانی کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن کریم کہتا ہے اے اللہ، یہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ اے اللہ، اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اولاد بھی اچھی مت عطا فرما، بیویاں بھی اچھی عطا فرما، ایسی مت عطا فرما جو کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک جبھی بنتی ہے جب اولاد نیک ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والی ہو، نافرمانی سے بچنے والی ہو، جب آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ ہمارے استاد محترم کا بھی گزشتہ روز انتقال ہوا، مولانا انور بدخشانی صاحب رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے۔ صحیح بخاری ہم نے استاد محترم سے پڑھی ہے۔ کتاب التفسیر پڑھاتے ہوئے ایک موقع کے اوپر ایک آیت آئی، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ جب یہ آیت مبارکہ پڑھی تو اس موقع کے اوپر استاد محترم ایک نکتے کی بات بتانے لگے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب سب سے زیادہ مطمئن ہوتا ہے جب وہ اپنی اولاد کو فرما برداری کرتے ہوئے دیکھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کے اندر اپنی اولاد کو دیکھے تو وہ سب سے زیادہ اس وقت مطمئن ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ ان کو اولاد کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔